بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش اخلاق و خوش اطوار، سرمایہ سلطانی رکھنے والا باروب باوقار صحابی، جس نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں جرأت و شجاعت کا مظاہرہ جان ہتھیلی پر رکھ کر کیا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی۔ قیامت کے دن پیش آنے والے حالات کا سن کر سب کے دل کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پورا مجمع زار و قطار رو رہا تھا۔ قیامت کا بیان ختم ہوا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے دل میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسردہ ماحول میں خوشگوار تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ایک انوکھا سوال کیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ اس سوال کے جواب سے غم میں مبتلا محفل کشت زعفران بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو جب اس سوال کا پتہ چلا تو بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہوئیں، اور اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی سوال تھا جو تو نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اماں جان سے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا، اماں جان ناراض نہ ہو، میں نے جب دیکھا کہ میرے ساتھی زبان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقعات سن کر غم زدہ ہیں، تو میں نے بھی انوکھا سوال صرف اس لیے کیا کہ مجمع کشت زعفران بن جائے۔ میرا سوال سن کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ پر میں بھی قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں خوشگوار تاثرات پیدا کر کے مجھے دلی راحت نصیب ہوئی۔ اماں جان، آپ یقین کیجئے، میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ تھا، میں نے تو صرف یہ چاہا کہ مجلس کا غم ہلکا ہو جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حذافہ سہمی صحابی کے ترجمے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا، تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں راج پاٹ میں شریک کیے لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمدی سے پھر جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، تو آپ صبر و استقلال سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ تپا کر آگ بنا کر لائی جائے۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور قیدی مسلمان کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے جوش ایمانی سے کام لے کر فرمایا، یہ ناممکن ہے کہ خدا کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔
اس لیے کہ اب اسے امید بند گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اب ان کے خیالات بدل گئے ہیں، میری مان لیں گے اور میرا مذہب قبول کر لیں گے، میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائیں گے۔ لیکن بادشاہ کا یہ خیال بے سود نکلا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں صرف اسی وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئے روئے میں ایک جانے راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا، کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلوا بھیجا اور ان سے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس حالت میں یہ میرے لیے مباح تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا، اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا، اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں سمیت چھوڑ دیا گیا۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا۔